अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन विर्क और आज मैं आपके साथ 3 बड़े अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगी, जिसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है लॉन्ग मार्च, धरना जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है। पहली बात तो ये कि मुझे समझ इस धरने की बिल्कुल नहीं आई। अगर आप में से किसी को आई है तो प्लीज़ हमें भी बताइएगा ये कैसा धरना है, ये कैसा लॉन्ग मार्च है जो दोपहर को शुरू होता है और रात को ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है हमारे सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ से पाकिस्तान से निकल रहे हैं? क्या उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं और उनको अपने ही मुल्क में इस तरह के हालात का सामना क्यों है? क्या कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की ज़मानत दे सके? और तीसरा मेरा जो पॉइंट है वो है कि हमारी पाक आर्मी के ऑफिसर्स को वो कौन से लोग थे जिन्होंने सियासत में घसीटा, जबकि हमारी पाक आर्मी तो हमारी सरहदों की मुहाफिज है, हमारे मुल्क की मुहाफिज है, अपनी कौम की मुहाफिज है। तो ये वो 3 पॉइंट हैं जो बड़े अहम हैं। आजकल जो कुछ चल रहा है, जो हालात हैं, उसके हवाले से मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इसके ऊपर आप सबसे बात करूं। तो सबसे जो पहली बात है वो है धरना। तो इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मुझे उसकी समझ नहीं आई। वो इतना ज़्यादा सुस्ती से उसे इस्लामाबाद पहुंचने के लिए इतना ज़्यादा टाइम क्यों चाहिए, उसकी वजूहात भी मैं यहाँ आपको बताऊंगी। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि क्या हमारी हुकूमत इस लॉन्ग मार्च से खौफज़दा है। उसकी वजह थोड़ी सी नज़र आती है, वो ये कि हुकूमती ओहदेदारान हर रोज़ 2, 3, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे कि मरियम नवाज़ साहिबा ने भी कहा, नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं, और डिफरेंट ओहदेदारान जो हैं वो सियासी ओहदेदारान वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कह रहे होते हैं कि जी धरने में 4000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर यही बात है, धरने में 4000, 5000 या 10,000 लोग भी हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस्लामाबाद जैसे शहर को कंटेनर्स का शहर क्यों बना दिया गया। उसमें इतने ज़्यादा कंटेनर, 17,000 कंटेनर क्यों लगा दिए गए। इसके अलावा अगर धरने में इतने लोग ही मौजूद हैं, लॉन्ग मार्च में इतने ही लोग मौजूद हैं, तो एफसी और रेंजर के 27,000 अहलकार इस्लामाबाद में तैनात क्यों कर दिए गए। वो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जहां पर आके हमारे हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नहीं बैठ सकती? ऐसा क्या है, क्यों इलेक्शन जल्दी नहीं करवाए जा सकते? ये सारी चीज़ें हैं हुकूमत के हवाले से। अब यहाँ मैं आपको ये बताऊंगी कि इस धरने को इतनी सुस्ती से क्यों चलाया जा रहा है। ये सुबह दोपहर को शुरू होकर रात को ख़त्म क्यों हो जाता है। और अब जैसे कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म PTI इमरान खान साहब ने ये बोला है कि जी 10 तारीख को हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे, तो 10 तारीख को इस्लामाबाद पहुँचने की क्या वजह है? तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि 27 नवंबर को हमारे जनरल बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं। सीधी सी बात है, जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं और 15 तारीख तक जनरल बाजवा साहब अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। उसके बाद जो 27 तारीख तक है, जनरल बाजवा साहब अपनी अलविदाई पार्टीज़ अटेंड करेंगे, अपनी अलविदाई मीटिंग्स अटेंड करेंगे। अब आपको थोड़ी सी बात समझ आ गई होगी कि ये धरना इतना लेट क्यों हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताऊंगी कि मुमकिन है ये धरना इस्लामाबाद तक जाए ही ना। उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, ये धरना इस्लामाबाद तक ना जाए और रावलपिंडी में ही ये धरना जो है वहाँ पे दिया जाए, या ये लॉन्ग मार्च का जो आखिरी स्टॉप है वो रावलपिंडी हो। उसकी वजह यह है कि पंजाब में हुकूमत है इस वक्त PTI की, और PTI के वज़ीर आला इस वक्त परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस लॉन्ग मार्च के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। इस्लामाबाद में इस चीज़ का लॉन्ग मार्च वालों को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर वो पंजाब हुकूमत की हदूद में रहते हैं तो उनको ये भी एक सहूलत मिल जाएगी कि पंजाब हुकूमत जो है वो PTI की है और PTI अपने ही लोगों के ऊपर तशद्दुद, या अगर ये सोचा जाए, अगर किसी के जहन में ये चीज़ आ रही है कि यहाँ पे पुलिस का या रेंजर का और आवाम का, जो कि हमारे अपने ही बहन भाई हैं जो इस वक्त लॉन्ग मार्च में शरीक है। देखिए हर किसी की अपनी अपनी सोच है, वो क्यों शरीक हैं, जो नहीं है वो उन्होंने क्यों शिरकत नहीं की, ये हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी की अपनी आवाज़ है।
تو ہیں تو وہ ہمارے بہن بھائی نا، چاہے وہ لانگ مارچ میں کھڑے ہیں، چاہے وہ لانگ مارچ سے باہر کھڑے ہیں، ہم سب ہیں تو بہن بھائی نا. اگر ایک کے اوپر تشدد ہوتا ہے تو وہ ہمارا ہی بہن بھائی ہے، ہم اس چیز سے کب تک بھاگیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت اپنے کارکنان پر تشدد نہیں کرے گی، یا اگر کوئی ٹکراؤ والا ایسا حالات پیدا ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، پر چودھری پرویز الہی کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ کوئی بھی پولیس کا یا رینجر کا ٹکراؤ سامنے آئے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ وجوہات ہیں لانگ مارچ کو آہستہ آہستہ اسلام آباد لے جانے کی. اور یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام آباد تک جائیں نہ، اور اسلام آباد تک نہ جانے کی راولپنڈی میں اسٹے کرنے کی وجہ میں نے آپ کو بڑی کلیئر اور صاف صاف بتا دی ہے کہ اگر وہ یہاں اسٹے کرتے ہیں تو ان کو بینیفٹ ہوگا، ان کی اپنی حکومت ہے پنجاب میں. اس کے بعد اب ہم بات کریں گے ارشد شریف پر. اللہ تعالیٰ ارشد شریف کو، ہمارا بھائی سینئر بہادر نڈر، بڑی بے دردی سے پاکستان چھوڑنے کے باوجود بھی ان کو قتل کر دیا گیا. وہ جان کی بازی ہار گئے. ان کا موبائل مل گیا، ان کا لیپ ٹاپ مل گیا، جیسے کہ میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ان کو انصاف مل پائے گا؟ اور اب جو اس سے بھی زیادہ چیز تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے سینئر صحافی اس وقت پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ ان کو تھریٹ کا سامنا ہے. لیکن اس کے برعکس ہماری حکومت اور ہمارے آرمی کے عہدیداران میڈیا کے سامنے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی یہاں پہ پاکستان میں نہ تو ارشد شریف صاحب کو کوئی خطرہ تھا اور نہ ہی کسی دوسری صحافی کو. تو ہمارے سینئر صحافی جو ہیں ان پر ملک پاکستان کی زمین کون تنگ کر رہا ہے؟ کون ان کو پاکستان سے نکلنے پر مجبور کر رہا ہے؟ ہمارے اتنے بڑے انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہمارے ساتھ ایک مضبوط پاورفل ہمارے آرمی کا ادارہ ہے، ہم لوگ اپنے پورے ملک کا تحفظ کرنے والی ہماری آرمی اور ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں. کیا وہ لوگ ان لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ ایسی کون سی وجہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ جی وہ کون ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. بہرحال یہ حقیقت کب سامنے آئے گی؟ یہ حقیقت کسی اور کی جان تو نہیں لے گی، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن میری اعلیٰ حکام سے یہ درخواست ہے، میں اپیل کرتی ہوں کہ خدا را ڈھونڈیے، ان لوگوں کو ڈھونڈیے جو آپ کے بہادر نڈر آپ کے سینئر صحافیوں کو مجبور کر رہے ہیں، جنہوں نے ان پر زمین تنگ کر دی کہ وہ پاکستان کو چھوڑیں اور پاکستان سے باہر نکلیں، اور باہر جا کر بھی جو ہے وہ ایک ہمارا بھائی، ہمارا بہت ہی قابل احترام بھائی وہ قتل ہو چکا ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اس کے اوپر کام کیجئے، ان لوگوں کو تلاش کیجئے. اب جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے اس پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو آرمی ہے، ہماری پاک فوج کے اعلیٰ افسران کو وہ کون سا بندہ ہے، وہ کون سا سیاسی لیڈر ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، جبکہ ہماری جو پاک فوج ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، وہ ہمارے ملک کی حفاظت کر رہی ہے، وہ ہماری حفاظت کر رہی ہے. کیونکہ ہم پاک آرمی کے دم سے ہی پاکستان میں اتنے سکون سے رہ رہے ہیں، ہم پرسکون نیند سوتے ہیں. تو اس کی وجہ کوئی ہمارا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کوئی ہمارا منسٹر نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارے پاک فوج ہے. ہماری پاک فوج میں ہمارے وہ نوجوان ہیں جو اپنے ملک کے لیے قربانی دینا بھی جانتے ہیں اور جو اپنے ملک میں داخل ہونے والے دشمن کے ٹکڑے کرنا بھی جانتے ہیں. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آرمی کو سیاست میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے. تو میں آپ کو یہاں ایک پوائنٹ بتانا چاہوں گی کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والے عمران خان صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور عمران صاحب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والے عمران خان صاحب تھے. اب چونکہ عمران صاحب اور جنرل باجوہ کے درمیان میں کیا ہوا ہم نہیں جانتے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ایسے کون سے حالات پیدا ہوئے کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے، لیکن آج میاں صاحب چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کے آرمی چیف کی سلیکشن کیا آپ کے سیاسی لیڈر کریں گے؟ کیا جو ہمارے پاس وزیر اعظم آئے گا وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کر آئے گا؟ جبکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے. ہمارا آرمی چیف میرٹ پہ آنا چاہیے. ہمارا آرمی چیف ان سب لوگوں سے زیادہ پاورفل ہے، ادارہ ہے ہمارا پاکستان کا جو بھی ہے.
آرمی چیف کی سلیکشن تو کسی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ نہیں ہونی چاہیے، آرمی چیف کی سلیکشن میرٹ پہ ہونی چاہیے اور اس کے لیے آرمی کو خود دیکھنا چاہیے۔ تو یہ وہ 3 پوائنٹس تھے جن کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ بڑی کھل کر بات کی، اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، جو بھی بات کی میں نے بڑی کلیئر کی۔ آپ اس کو سنیے گا پلیز، مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور خاص کر کے اس بات سے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ ہمارے ہی لوگوں کو ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور کیوں ہم ان لوگوں کی نشاندہی نہیں کر پا رہے جنہوں نے ہمارے بھائیوں کے اوپر، ہمارے سینئر جرنلسٹ بھائیوں کے اوپر پاکستان کی زمین تنگ کر دی ہے، اور کیوں ہمارے جو بھی نیا وزیر اعظم آتا ہے وہ اپنی مرضی کا چیف آف آرمی جو ہے وہ سلیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سب کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اپنی عوام سے میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ خدارا آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں، آپ نون لیگ کو سپورٹ کریں، آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں، آپ کسی کو بھی سپورٹ کریں، لیکن جب بات ہماری پاک آرمی کی آئے تو ان کی وجہ سے آپ سکھ کا سانس لے رہے ہو، ان کی وجہ سے یہ ہمارا ملک قائم اور دائم ہے۔ ان کے بارے میں کوئی بات مت سنیے، کیونکہ وہ محافظ ہیں، آپ لوگوں کے بھی محافظ ہیں، ہماری سرحدوں کے بھی محافظ ہیں۔ اگر ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں تو وہ ہمارے آرمی والے ہی دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی آرمی کی عزت کرنا سیکھیے، اپنی آرمی کو رسپیکٹ دیجیے۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اگلے پروگرام تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔